السلام علیکم، میں ہوں جی اشفاق احمد اپنے یوٹیوب چینل مائی جرنی کے ساتھ۔ امید ہے سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں ادھر پارک میں گھوم رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اپنی لائف جرنی کے بارے میں نے تین قسطیں میں نے اپلوڈ کی تھی، جن میں نے نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں ناجائز ذرائع استعمال کر کے بیرون ملک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں جائز ذرائع استعمال کر کے اپنا نصیب آزمانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نصیب میں لکھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جب مالک نے فرما دیا کہ اچھی بری تقدیر اور نصیب کا لکھا مل کے رہے گا اور سب کچھ خلق کائنات کے ہاتھ میں ہے، تو پھر گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ میں اپنی اس اولڈ ایج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب بھی سمجھ نہ آئی تو پھر کب آئے گی، لیکن جب میں نوجوان تھا اور جوانوں کی عمر کا تھا تو اس وقت میں بھی نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اس وقت بندہ جلد باز ہوتا ہے، بے صبرا ہوتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہر منزل، اپنا ہر پلان جلدی جلدی پورا کر لے، منزل حاصل کر لے، منزل پہ مکمل کر لے اور اپنے مستقبل کو بہتر سے بہتر بنا لے۔ اس سلسلے میں آج میں اپنی تیسری ویڈیو بنانے لگا ہوں۔ پہلی ویڈیو میں نے میرے چینل پہ وہ تینوں گزشتہ ویڈیوز موجود ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح میں زندگی میں پہلی دفعہ جب میں تقریباً 18-20 سال کا تھا تو میں جرمنی کی ایمبیسی، اسلام آباد میں جرمنی کی ایمبیسی پہنچ گیا ویزا لینے کے لیے، اور مجھے ویزا نہ ملا، اور دوسری مرتبہ 1995 میں سعودی عرب گیا عمرے کے لیے، اور عمرہ تو سب سے بڑا مقصد تھا، ساتھ مقصد یہ تھا کہ چلو ایک ویزا لگ جائے گا۔ اور تیسری مرتبہ پھر میں نے بتایا تھا کہ کیسے 2-3 ناکام کوششوں کے بعد میں نے یو کے کا پہلا ویزا حاصل کیا۔ تو یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ تو جناب اس طرح میں یو کے آ گیا۔ یو کے آ کر پھر میں تقریباً 2.5 سال مسلسل ادھر ہی رہا۔ میں نے یہاں کے نظام کا بغور جائزہ لیا، یہاں کے طریقہ کار سمجھے، لائف سٹائل دیکھا، اور سب سے زیادہ میں جس چیز کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا رہتا تھا وہ یہی تھا کہ ان لوگوں نے ترقی کیسے حاصل کی جس ترقی کا ہم خواب بھی نہیں دے سکتے۔ جس منزل پر یہ اب ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں شاید ہزاروں سال لگ جائیں، اس وقت تک یہ لوگ اور بہت آگے، بہت دور۔ تو جناب علی اس طرح چلا گیا، اور 1.5 سال اپنے جاب کے سلسلے میں، کاموں کے سلسلے میں پھر یہ بات تو میں بتانا بھول گیا کہ سعودی عرب کا ویزا لینے کے بعد پھر میں نے چائنا کا ویزا حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد یو کے کا ویزا حاصل کیا۔ 1.5-2 سال بعد جناب میرے دل میں پھر ایک اٹھان اٹھی، اور اشفاق احمد نے ایک دفعہ پھر کمر کس لی۔ جو جسم و جان میں جو ازل سے بے چینی رکھی گئی تھی اس کی تکمیل کے لیے، تسکین کے لیے، میں نے پھر کہا کہ اب یو کے جانے سے پہلے یورپ کے کسی ملک کا دورہ کیا جائے۔ تو میں نے
یہ بات آپ کو میں بتا دوں کہ کامیابیاں اسے ہی ملتی ہیں جو پہلے ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے. وہ چند لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں شروع سے ہی کامیابیاں مل جائیں، لیکن ناکامیوں کے بعد جو کامیابیاں ملتی ہیں نا، ان کی قدر بھی بہت ہوتی ہے اور بندہ بہت سے تجربات سیکھتا بھی ہے. تو میں نے اپنے چند ڈاکومنٹس ریڈی کیے، اپوائنٹمنٹ لی اور نیدرلینڈ کی ایمبیسی میں پہنچ گیا. اس وقت اب بھی ایمبیسیز میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی پیڈ ٹکٹ وغیرہ نہیں مانگتے ہیں. ان کو صرف بندے کی فائنانشل کنڈیشنز کا کچھ علم دینا چاہیے، ثابت کرنا چاہیے. تو میں نیدرلینڈ کی ایمبیسی میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ادھر کوئی بندہ پرندہ نہیں. ایمبیسی کے گیٹ بند تھے. ایک میں تھا، ایک لیڈی تھی اور ایک اور جنٹل مین. تھوڑا سا تعارف کے بعد پتہ چلا کہ وہ لیڈی اپنی بیٹی کے ساتھ وزٹ کے لیے جانا چاہتی ہے، اور وہ جو دوسرے جنٹل مین تھے وہ فیصل آباد کے ایک لائر تھے. میں نے ان کو نہیں بتایا کہ میں بھی لائر ہوں. تو بہرحال وہ میرے سامنے سب سے پہلے وہ لیڈی اندر گئی، پھر اس کے بعد وہ وکیل صاحب کے، پھر تیسرے نمبر پہ میں چلا گیا. اس کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں تھا. تو ریسیپشن پہ جو ویزا آفیسر بیٹھی ہوئی تھی وہ خاتون تھی اور انڈیا سے اس کا تعلق تھا. تو ہماری انڈیا پاکستان کی جو روایتی کشمکش چلی آ رہی ہے اس کا مظاہرہ اس لیڈی نے میرے ساتھ کیا، اور اس نے مجھے تھوڑا سا ڈسارٹ کرنے کی کوشش کی. رویہ اس کا کافی روڈ تھا، لیکن میں نے زیادہ محسوس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے، انسانی نفسیات ہیں اور انسانی نفسیات پہ قابو پانا عام لوگوں کے پاس کا روگ نہیں. ہم جیسے عام لوگ اپنی نفسیات پہ، اپنے جذبات پہ جلدی قابو نہیں پا سکتے. یہ تو بڑے پرتبار، بڑے باحوصلہ اور بڑے عالی ظرف لوگوں کا کام ہے کہ جو اپنے جذبات چھپا سکتے ہیں، اپنے احساسات پہ قابو پا سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑے اور اعلیٰ ظرف اور بلند کردار وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑے بڑے کام، بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کے جذبات ہوتے ہی نہیں. وہ ساری دنیا کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف توجہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے پھر بڑے بڑے کام لیتا ہے. تو جناب علی، وہ میڈم مجھے کہنے لگی کہ آپ نے پہلے کبھی یورپ کا دورہ کیا کسی ملک کا؟ میں نے کہا کہ جی میں نے نہیں کیا، لیکن میں یہ چائنا گیا ہوں، سعودی عرب گیا ہوں، اور میں نے انگلینڈ کا ویزا بھی میرے پاس ہے. تو وہ کہنے لگی کہ تم ثابت کرو کہ تم یہ وزٹ پہ جانے کی استطاعت رکھتے ہو. فائنانشلی یو آر سچ اے اسٹرانگ پرسن دیٹ یو کین وزٹ نیدرلینڈ. میں نے کہا کہ مجھے یہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ میرے پراپرٹی ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے بینک کے ڈاکومنٹس ہیں، اور یہ میری پاسٹ ٹریول ہسٹری ہے. اس کے باوجود اگر آپ مجھے نیدرلینڈ کا ویزا نہیں دینا چاہتی تو نہ دیں، مجھے اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. اور کیونکہ میں نے آپ کے ملک میں اگر جانا ہے تو میں وہاں یورو خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں وہاں جاب کے لیے نہیں جا رہا، مزدوری کے لیے نہیں جا رہا، کسی اور کام کے لیے جا رہا. میں تو پیسے خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ٹورزم پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اگر آپ نے مجھے ویزا دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا تو آپ کی مرضی ہے، مجھے کوئی اتنا زیادہ اعتراض نہیں. اور یہ کہتے ہوئے میرا لہجہ بھی تھوڑا سخت ہو گیا. تو وہ جو ویزا آفیسر لیڈی تھی وہ سمجھ گئی کہ
اب جیسا میں نے رویہ اختیار کیا یہ بھی ویسا ہی روڈ ہو گیا. تو اس نے نا مجھے پتا تھا کہ یہ اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتی, اس نے مجھے ویزا دینا ہی دینا ہے. کیونکہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی ایمبیسی میں جاتے ہیں نا, یا یورپ, انگلینڈ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ان ممالک میں جاتے ہیں نا, تو آپ سرکاری دفاتر میں جدھر بھی جا کے جو بھی بات کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. تو مجھے پتا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ ریکارڈنگ اب جو اس ایمبیسی کے بڑے ہیں انہوں نے بھی سننی ہے, دیکھنی بھی ہے. تو میں نے اپنا سارا مدعا, جو اپنا سارا کیس تھا نا, وہ میں نے چند جملوں میں اس خاتون کے روبرو عرض کر دیا. تو وہ جناب علی اب مجھے پورا یقین تھا کہ یہ مجھے ریفیوز نہیں کر سکتی, اور اسے بھی پتا تھا کہ میں اس کو ریفیوز نہیں کر سکتی. تو بڑے روڈلی اس نے مجھے کہا اوکے یو کین کلیکٹ یور پاسپورٹ آفٹر اے ویک. میں کہا جی تھینک یو سو مچ. میں تھینک یو کہہ کے باہر آ گیا. تو ایک ہفتے کے بعد وہ نیدرلینڈ کا ویزا لگا, پاسپورٹ مجھے جیریز آفس سے واپس مل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی میں یہ ویزا انٹرویو دے کے باہر آیا ہوں, تو اسی دن یا اگلے دن ویزا اسٹیمپ ہو کے پاسپورٹ کوریئر کمپنی کے حوالے ہو چکا تھا. تبھی تو ایک ہفتے کے اندر مل گیا. تو جناب اس طرح میں پاکستان سے سیدھا نیدرلینڈ پہنچا. شیفول ایئرپورٹ اس کا نام تھا, شیفول ایئرپورٹ ایمسٹرڈیم. وہاں ماں بدولت کے جہاز نے لینڈ کیا. میں وہاں سے باہر نکلا. پھر میں نیدرلینڈ میں تھوڑی سیر و تفریح کی. اس کے بعد جناب میں اسپین چلا گیا. اسپین میں میرے بھائی کی فیملی رہتی ہے. میرے بھائی ظاہر سے اللہ سے جا ملے. ان کے بیٹے 2 بیٹیاں اور میری باپی ادھر ہوتے ہیں. اور میرا نیدرلینڈ جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں اپنے بھائی کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. زندگی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں نہ دیں, محبت کریں نہ کریں, مرنے کے بعد ہمیں جو احساس ہوتا ہے وہ چین نہیں لینے دیتا. تو بھائی چن اس طرح میں اسپین پہنچا, اور اسپین میں پھر میں اپنے بچوں سے ملا, بھائی کی قبر پہ حاضری دی. اور اس کے علاوہ میں نے جرمنی بھی تھوڑا سا دیکھا. یہ میرا سعودی عرب, چائنا, UK کے بعد یہ میرا چوتھا ویزا تھا جو میں نے نیدرلینڈ کا حاصل کیا ہے. اسے شینجن ویزا بولتے ہیں. شینجن ویزا میں تقریباً 32-33 ممالک آتے ہیں. ایک ویزا آپ حاصل کر لیں تو سارے یورپ میں بلا خوف, بلا جھجک, بغیر کسی رکاوٹ کے, وداؤٹ اینی چیکنگ, دیر آر نو بارڈرز. آپ ایئرپورٹ سے جانا چاہتے ہیں تو ٹکٹ لیں اور جس مرضی ملک میں چلے جائیں. ٹرین سے جانا چاہتے ہیں تو جس بس اسٹیشن سے ٹکٹ لیں, پورے یورپ میں گھومیں پھر. بس سے جانا چاہتے ہیں بس سے چلے جائیں. موٹر سائیکل, پیدل, آپ کی ہمت توفیق کی بات ہے. جدھر بھی آپ جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. پورا یورپ نے اپنے شہریوں کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی ہے. جدھر مرضی جاب کریں, جدھر مرضی کاروبار کریں, جدھر مرضی جائیدادیں خریدیں, جدھر مرضی رہیں, جدھر مرضی نہ رہیں. ایک ہی کرنسی انہوں نے کر دی ہے. یورپ 32-33 ملکوں میں ایک ہی کرنسی چلتی ہے. باہمی محبت و قوت مساوات کے ساتھ, بھائی چارے کے ساتھ
سب لوگ رہتے ہیں، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں. کوئی بندہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فلاں ملک کے رہنے والے، فرض کرو کوئی کہ تو پولینڈ کے رہنے والے جرمنی میں جائیداد کیوں خرید رہے ہیں؟ اب جہاں مرضی لوگ ایک ملک میں جاب کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ساتھ ساتھ ایک ملک میں جاب کرتے ہیں، شام کو دوسرے ملک میں اپنے گھر چلے جاتے ہیں. نفرت کی دیواریں انہوں نے ختم کر دی ہیں. کسی قسم کا ریسزم وہ میں نے دیکھا کہ 99% وہ نسل پرستی سے دور جا چکے ہیں. زبان، رنگ، کلچر، تہذیب کی بنا پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اب نفرت نہیں کرتے، بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں. اور ان کی ترقی کا، ان کے امن کا، ان کی خوشی کا اور ان کی مطمئن زندگیوں اور جس بام عروج پہ وہ پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا پہنچیں گے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ انہوں نے باہمی چپکلشیں، جنگیں، بد امنی، فساد سب ختم کر دیا. کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، برما، بھوٹان، سری لنکا، تھائی لینڈ، افغانستان، ایران، عراق، ترکی اور ادھر رشین سٹیٹس، یہ سارے باؤنڈریز بھی اسی طرح ختم ہو جائیں. لوگ باہمی امن بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ رہیں. کاش ایک ہی کرنسی ہو جائے، لوگ جہاں جی چاہے رہیں، جہاں جی چاہے بسیں، کاروبار کریں، ملازمت کریں، زندگی خوشحالی سے گزرے ہر بندے کی. کاش یہ ہم یورپین ممالک کی نقل کرنے کے ہی قابل ہو جائے. اگر ہمارے اندر اتنی فہم فراست بصیرت نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا کام کر سکیں، تو کم از کم جو موضوع قوموں نے جو کام کیا ہے اس کی ہم پیروی اور نقل ہی کر سکیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں، لاہور میں 2 بارڈرز ہیں انڈیا کے ساتھ جو ملتے ہیں. ایک ہے وہ جلو موڑ کی طرف اور ایک ہے گنڈا سنگھ بارڈر. روزانہ بلا ناگا عصر کے وقت یا ظہر کے وقت وہاں پر پریڈ دکھائی جاتی ہے، اور پریڈ دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں. ان کے سامنے پھر ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بڑھکیں ماری جاتی ہیں. فوجی جو ادھر موجود گارڈ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں وہ پٹک کے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف سینہ تان کر للکارتے ہیں، انڈیا والے بھی اور پاکستانی والے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم روزانہ نفرت کا ایک جو بیج ہم نے ایک دوسرے کے سینوں میں بو دیا ہے، وہ نفرت کے بیج کو ہم روزانہ بلا ناگا ہم اس نفرت کے بیج کو جو بہت تناور درخت بن چکا ہے اس کو مزید روز بروز پانی دیتے ہیں، تاکہ یہ 2 قومیں کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ امن، محبت، بھائی چارے کے ساتھ نہ رہ سکیں. بے شک اپنے ملکوں میں رہیں، نہ یہ امن کے ساتھ رہیں، نہ ان کی نفرت ختم ہو، ان کی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہیں، ان کے عوام ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، اور اس طرح نہ پاکستان میں نہ انڈیا میں غربت ختم ہو، بد امنی ختم ہو، یہ لوگ اسی طرح غربت کی چکی میں پستے رہیں. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے اور اس کے ذمہ دار دونوں ممالک کے سرکردہ لوگ ہیں، حکمران ہیں، ادارے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سب سے ہم پہلے ایک ہی ہندوستان ہوتا تھا، پھر اس میں سے بنگلہ دیش بھی علیحدہ ہو گیا، پاکستان بھی علیحدہ ہو گیا. تو ثقافت بھی تقریباً ملتی جلتی ہے، تہذیب بھی ملتی جلتی ہے، رسم اور رواج بھی ملتے جلتے ہیں. فرق ہے تو مذہب کا ہے. تو مذہب محبت اور امن کا درس دیتا ہے. عقل کرنی چاہیے ہمیں بھی، ان کو بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو یہاں پر بھی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ 4تھے نمبر پر مجھے جو ویزا ملا وہ نیدرلینڈ کا تھا. نیدرلینڈ کی کارگزاری سنانے کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نیکسٹ ویزا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کون سا لکھا ہوا تھا. تو
آپ سے گزارش ہے کہ میری اس نصیحت پہ ضرور عمل کریں کہ باہر جانے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، غیر قانونی ذرائع استعمال نہیں کرنے، اپنی محنتوں کی کمائی ہوئی والدین کی دولت کو، پیسے کو، جائیداد کو اس طرح ضائع نہیں کرنا، نیک نیتی کے ساتھ کسی تجربہ کار بندے سے رجوع کر لیں، اسے رہنمائی لیں، اگر یہ نہیں تو کنسلٹنٹ، ہزاروں کنسلٹنٹ پاکستان میں موجود ہیں، وہ 10-20 ہزار روپیہ لے کے فائل تیار کر دیتے ہیں، اپنی قسمت آزمائیں، اللہ نے نصیب میں مقدر میں لکھا ہوا تو انشاءاللہ باہر ضرور جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔